ذرا ان سطروں پر غور کریں، یہ سیدھا دل میں اترتی ہیں، ہے نا؟ یہ ایک ایسی محبت کی بات کر رہی ہیں جو لفظوں میں نہیں بلکہ عمل میں نظر آتی تھی، خاموش، بے غرض اور اکثر نظر انداز کر دی جانے والی۔ آج ہم ایک ایسی نظم کی دنیا میں غوطہ لگانے والے ہیں جو شاید دل کے کسی کونے میں چھپی یاد کو تازہ کر دے۔ یہ ہے رابرٹ ہیڈن کی وہ سردیوں کی اتواریں۔ یہ نظم ہمیں ماضی میں لے جاتی ہے جہاں ایک بیٹے کو اپنے باپ کی خاموش محبت کا احساس ہوتا ہے، لیکن بہت دیر سے۔ یہ کہانی ہے یادوں کی، پچھتاوے کی اور ان انکہی قربانیوں کی جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہیں۔ تو اس تجزیے میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے شاعر کے بچپن پر ایک نظر ڈالیں گے، پھر نظم کی کہانی کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم تینوں بندوں کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، نظم کی زبان اور اس کے پیچھے چھپے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، کسی بھی شاعری کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہونا تو شاعر کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور رابرٹ ہیڈن کی شاعری تو بالکل ان کی زندگی کا آئینہ ہے۔ ان کے الفاظ میں آپ کو ان کے تجربات، ان کا درد اور ان کی امیدیں سب کچھ جھلکتا ہوا ملے گا۔ ہڈن کی پرورش کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ ان کا بچپن کا گھر وہ تناؤ سے بھرا ہوا تھا، ایک ایسی جگہ جسے خود انہوں نے دائمی غصے کا نام دیا، اور یہی دائمی غصہ، یہی جذباتی سردی تھی جس کا مقابلہ کرنے کے لیے نظم میں باپ ہر صبح آگ جلاتا تھا۔ تو ان کا سفر شروع تو ہوا ڈیٹرائٹ کی گلیوں سے، لیکن ان کی قابلیت انہیں سیدھا مشیگن یونیورسٹی لے گئی، اور وہاں انہیں سکھانے والے کون تھے؟ مشہور شاعر WH آرڈن۔ پھر 1976 میں تو انہوں نے تاریخی رقم کر دی جب وہ لائبریری آف کانگریس کے پہلے سیاہ فام شاعری کے مشیر بنے۔ یہ جو پس منظر ہے نا، یہی ان کی شاعری کو وہ گہرائی اور وزن دیتا ہے جو ہر لفظ میں محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سیدھا نظم کے دل کی طرف۔ یہ کہانی ہے ایک بالغ شخص کی جو اپنے بچپن کی ایک بہت ہی عام سی یاد کو ایک بالکل نئی گہری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ سمجھ ہے جو صرف وقت اور تجربے کے ساتھ ہی آتی ہے نا؟ خاص طور پر جب ہم خود ان ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہیں جنہیں ہم بچپن میں کبھی سمجھ ہی نہیں پائے تھے۔ کہانی بہت سیدھی سادھی ہے۔ ایک بیٹا ہے جو یاد کر رہا ہے کہ کیسے اس کا باپ ہر اتوار کی صبح کڑاکے کی سردی میں اٹھ کر پورے گھر کے لیے آگ جلاتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بچپن میں اس نے نہ کبھی اس قربانی کو سمجھا اور نہ ہی کبھی شکریہ ادا کیا، اور اب جب وہ بڑا ہو گیا ہے تو وہ پچھتاوے کے ساتھ اس خاموش محبت کو پہچان رہا ہے جسے وہ اس وقت دیکھ ہی نہیں سکا تھا۔ تو چلیں اب اس نظم کے الفاظ کی تہوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہیڈن نے کیسے اس سادہ سی کہانی کو ایک لازوال شاہکار بنا دیا۔ ہر لفظ میں ایک پوری کہانی چھپی ہے، ایک باپ کی قربانی کی اور ایک خاندان کی گہری خاموشی کی۔ یہاں والد کی قربانی اور تنہائی بالکل مرکز میں ہے۔ اتوار کو بھی کا جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ نیلی سیاہ ٹھنڈ اور پھٹے ہوئے ہاتھ، یہ الفاظ ان کی جسمانی مشقت کی تصویر کھینچتے ہیں۔ اور پھر وہ آخری سطر، کسی نے کبھی ان کا شکریہ ادا نہیں کیا، یہ اس خاموش قربانی کی پوری گہرائی کو سامنے لے آتی ہے۔ اب دیکھیں، نظم کا فوکس بدل رہا ہے۔ اب بات باپ کے عمل کی نہیں بلکہ بچے کے تجربے کی ہو رہی ہے، اور یہاں ہمیں گھر کے ماحول کی پہلی جھلک ملتی ہے۔ ایک ایسا گھر جو جسمانی طور پر تو گرم ہو رہا ہے لیکن جذباتی طور پر بہت پرتناؤ ہے۔ اور یہیں پر نظم کا جو مرکزی تضاد ہے نا، وہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ہے باپ کی جلائی ہوئی آگ سے پیدا ہونے والی جسمانی گرمی، اور دوسری طرف ہے گھر کے اندر کی جذباتی سردی۔ شاعر کو جسمانی گرمی تو مل رہی ہے لیکن ذہنی سکون وہ کہیں نہیں ہے۔ اور یہ ہے وہ لمحہ جہاں شاعر کا بالغ ہونے کے بعد کا پچھتاوا اور سمجھ پوری طرح سے کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہی نظم کا جذباتی عروج ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ آخری سوال، جو دراصل صرف ایک سوال نہیں ہے بلکہ ایک پوری زندگی کے پچھتاوے کا اعتراف ہے۔ یہ اس تلخ سچائی کا اعتراف ہے کہ محبت اکثر ایسے ہی خاموش، بے غرض اور تنہا کاموں میں چھپی ہوتی ہے، اور ہم اسے پہچاننے میں اکثر بہت دیر کر دیتے ہیں۔ تو اب ذرا پردے کے پیچھے جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہیڈن نے آخر الفاظ کا ایسا کیا جادو چلایا کہ اتنا گہرا جذباتی اثر پیدا ہوا۔ ہیڈن کی شاعری کی ایک بہت خاص بات ہے آوازوں کا استعمال۔ ذرا غور کریں، سردی کو بیان کرنے کے لیے وہ کے جیسی سخت آواز استعمال کرتے ہیں، جیسے کولڈ اور کریکٹ میں، لیکن جیسی ہی آگ جلتی ہے تو وین دی رومز وہ وارم میں ڈبلیو جیسی نرم آوازیں آتی ہیں جو فوراً گرمی اور سکون کا احساس دلاتی ہیں۔ اور پھر استعارے کا استعمال کتنا خوبصورت ہے۔ جب وہ کہتے ہیں سردی ٹوٹ رہی ہے تو وہ سردی کو ایک ٹھوس چیز بنا دیتے ہیں، جیسے کوئی شیشہ ہو جسے توڑا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور تصویر ہے۔ یہ صرف آگ کی طاقت نہیں دکھاتی
बल्कि एक उम्मीद भी दिलाती है कि शायद घर की जज्बाती सर्दी भी इसी तरह टूट सकती है। पूरी नज़्म में आग जो है ना, वो मरकज़ी अलामत है। ये सिर्फ जिस्मानी गर्मी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बाप की खामोश मोहब्बत की अलामत है, उसकी देखभाल और उस तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है जो वो अपने ख़ानदान को देता है। ये वो गर्मी है जो लफ्ज़ों से नहीं बल्कि अमल से पैदा होती है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। आखिर इस पूरी नज़्म का असल पैगाम, इसका निचोड़ क्या है? यहाँ आप नज़्म के पूरे सफ़र का खुलासा देख सकते हैं। ये दिखाता है कि वक्त और तजुर्बा कैसे हमारे देखने का अंदाज ही बदल देते हैं। जो बाप बचपन में मामूली लगता था, बालिग होकर उसकी कुर्बानियों की गहराई समझ आती है। बचपन की लाइल्मी बालिग होने की समझ में बदल जाती है, और एक बेकदर बाप की याद एक ऐसी शख्सियत की याद बन जाती है जिसकी खामोश कुर्बानियों को समझने में पूरी उम्र लग जाती है। ये जो बात है ना, ये इस नज़्म की पूरी रूह को एक जुमले में समेट लेती है। बाप की मोहब्बत अक्सर खामोश होती है, इसका इजहार नहीं होता, लेकिन उसकी मौजूदगी एक सुतून की तरह मजबूत होती है, एक ऐसी ताकत जिसे हम अक्सर बहुत बाद में ही पहचान पाते हैं। तो आखिर में इस नज़्म का लाजवाल पैगाम यही है कि मोहब्बत हमेशा बुलंद आवाज़ या ड्रामाई नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत बस सर्दियों की एक सुबह सवेरे उठकर सबके लिए आग जलाना होती है, ये जानते हुए भी कि शायद कोई शुक्रिया तक न कहे। और हम इस तज्जिए को वहीं ख़त्म करते हैं जहां से हमने उसे शुरू किया था, इसी गहरे सवाल के साथ। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी ज़िंदगियों में झांकने पर मजबूर करता है, उन खामोश, उन अनदेखी मोहब्बतों पर गौर करने की दावत देता है। वो मोहब्बतें जिनकी हमने शायद कभी कदर ही नहीं की।